الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن 15 نزہۃ القاری شرح بخاری میں آج انشاءاللہ تعالی حدیث نمبر 18 کا مطالعہ کریں گے۔ توجہ کے ساتھ اپنی اسکرین پر لکھا ہوا دیکھتے بھی جائیں، سنتے بھی جائیں تاکہ مسائل سمجھنے میں آسانی ہو۔ العقوبات کفارۃ الاثم، عقوبات گناہ کا کفارہ ہیں، یہ عنوان ہے۔ حدیث پاک ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے اور لیلۃ العقبہ کے نقیب بنائے گئے تھے۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسے وقت فرمایا جب آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت تھی، ان باتوں پر مجھ سے بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اور خود گھڑ کر کسی پر بہتان نہ باندھو گے، اچھی بات میں نافرمانی نہ کرو گے۔ جس نے اس کو پورا کیا اس کا ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور جو ان گناہوں میں کسی کا ارتکاب کر بیٹھے اور اس کو دنیا میں سزا دے دی جائے تو یہ اس کے لیے کفارہ اور پاک کرنے والی ہے، اور جو ان گناہوں میں سے کچھ کرے اور اللہ عز و جل اس کو چھپائے رکھے تو یہ اللہ کے سپرد ہے، چاہے اسے معاف فرما دے چاہے آخرت میں سزا دے۔ تو ہم نے ان سب پر حضور کی بیعت کی۔ حضرت عبادہ بن صامت انصاری خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں عقبہ میں اور سارے غزوات میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے، یعنی ساتھ ساتھ رہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے انہی کو فلسطین کا قاضی بنایا تھا، چیف جسٹس۔ پھر ان کو پورے شام کا قاضی بنایا۔ اس وقت یہ حمص میں مقیم رہے۔ طویل، جسیم، خوبصورت، عالم، فاضل بزرگ تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخر عمر میں فلسطین منتقل ہو گئے، وہیں یا رملہ میں 34 ہجری میں وصال ہوا۔ مزار مقدس بیت المقدس میں مشہور و معروف ہے۔ ان سے 180 حدیثیں مروی ہیں، 6 متفق علیہ ہیں اور 2 بخاری و مسلم کے افراد میں سے ہیں۔ عبادہ بن صامت صحابہ میں صرف ایک ہی ہیں اور عبادہ نام کے 12 حضرات ہیں۔ پہلی حدیث میں فرمایا انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے۔ اب یہ حدیث اس دعویٰ کے لیے بمنزلہ دلیل کے ذکر کی، یعنی انصار کی محبت کیوں ایمان کی علامت ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے انتہائی نازک وقت میں اپنا تن من دھن اسلام پر قربان کرنے کی بیعت کی، اور جو بیعت کی وہ کر کے دکھا بھی دیا۔ اسی سبب سے ان کا نام انصار رکھا گیا۔ شاہدہ کے معنی، شاہدہ کے معنی حاضرہ کے ہے، اسی سے شاہد بمعنی حاضر ہے، جیسا کہ حدیث مشہور فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ میں اور نماز جنازہ کی دعا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا میں ہے۔ ان دونوں جگہوں میں غائب کے تقابل سے شاہد کے معنی حاضر متعین ہیں،
اور جب شاہد کے معنی حاضر احادیث سے ثابت اور احادیث قرآن کی تفسیر، تو آیا کریمہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا میں شاہد بمعنی حاضر لینے پر کوئی قباحت نہیں۔ بدر اس مشہور جگہ کا نام ہے جہاں 17 رمضان 3 ہجری میں حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن مشہور غزوہ ہوا تھا۔ یہ مدینہ طیبہ سے 4 منزل تقریباً 80 میل کے فاصلے پر مکہ معظمہ کے راستے میں ہے۔ یہاں سال بہ سال میلہ لگتا تھا۔ بدر نامی ایک شخص نے یہاں کنواں کھدوایا تھا، اسی کے نام پر کنویں کا پھر اس جگہ کا نام پڑ گیا۔ اسے منصرف اور غیر منصرف دونوں طرف پڑھنا جائز ہے۔ اس میں ایک سبب علمیت ہے اور دوسرا تانیث۔ اگر اسے بیرون کا علم مانے اور اگر قلیب کا علم مانے تو مذکر ہوگا اور منصرف۔ نقبہ نقیب کی جمع ہے جس کے معنی سردار، ذمہ دار، نگہبان کی ہیں۔ عقبہ پہاڑ کی گھاٹی کو کہتے ہیں۔ یہ وہی عقبہ ہے جہاں اب مسجد عقبہ ہے۔ اس کے قریب جمرۃ العقبہ ہے جسے جمرہ کبریٰ، جمرہ اخیرہ اور عوام بڑا شیطان کہتے ہیں۔ بیعت عقبہ، اچھا یہ ہم نے سیرت میں بھی پڑھا تھا، آپ کو اگر یاد ہوگا تو وہی چیز یہاں پر بخاری شریف کی شرح میں بھی بیان ہو رہی ہے۔ بیعت عقبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ ہر سال ایام حج میں مختلف قبائل کے پاس جا کر ان کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ 10 نبوی میں جب آپ اسی غرض سے اس عقبہ کے پاس پہنچے تو یہاں انصار کے قبیلہ خزرج کے چند اشخاص ملے جو مکہ معظمہ اس غرض سے آئے تھے کہ قریش سے امداد باہمی کا معاہدہ کر کے ان کا حلیف بن جائیں۔ انہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے مدینہ کے یہود سے نبی آخر الزماں کی آمد کی خبر سن رکھی تھی۔ اسلام کی دعوت سن کر انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا یہ وہی نبی ہیں، کہیں یہود ایمان لانے میں تم پر سبقت نہ کر جائیں، اور کہا ہم جس کے لیے آئے ہیں اس سے یہ بہتر ہے۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ 6 حضرات تھے: ابو الہیثم بن تیہان، اسعد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک بن حارث جنگ احد میں شہید ہوئے، قطبہ بن عامر جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا یہ سبھی صحابہ ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ لوگ مدینہ طیبہ واپس گئے اور آئندہ سال پھر آنے کا وعدہ کر گئے۔ مدینہ پہنچ کر وہاں اسلام کی تبلیغ کی، جسے متعدد سعادت مندوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حسب وعدہ دوسرے سال 12 حضرات مدینے سے آئے۔ ان میں حضرت عبادہ بن صامت بھی تھے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ ہے۔ مصعب بن عمیر کی مدینہ روانگی۔ ان لوگوں نے درخواست کی کہ مدینہ کے نو مسلموں کو دین سکھانے اور تبلیغ کے لیے کوئی صاحب ہمارے ساتھ کر دیے جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا مصعب بن عمیر شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ کر دیا۔ تیسرے سال سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ 72 افراد 72 خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ سب نے اسی عقبہ میں بیعت کی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے 12 حضرات کو ان کا نقیب بنایا، 9 قبیلہ خزرج کے اور 3 اوس کے۔ انہی میں ایک نقیب حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔ اسلام کی تاریخ میں ان دونوں خصوصاً بیعت عقبہ ثانیہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی دوسری ہی بیعت کے موقع پر مدینہ طیبہ ہجرت کرنا طے ہوا تھا۔ انصار کرام نے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا عہد کیا اور رحمت عالم نے ان میں ہمیشہ رہنے کا وعدہ فرمایا۔ بعد میں ہونے والی ساری فتوحات اور کامیابیوں کی یہ بیعت مقدمہ تھی۔ حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فخریہ فرمایا کہ میں لیلۃ العقبہ میں حاضر تھا جب ہم نے اسلام پر میثاق کیا تھا۔
میں بدر کی شرکت سے بڑھ کر اس کو اہم سمجھتا ہوں، اگرچہ لوگوں میں بدر کا چرچا زیادہ ہے۔ اصحابہ یہ 10 سے لے کر 40 آدمیوں کی جماعت کو کہتے ہیں۔ اس کے لیے واحد نہیں، اس کی جمع اصائب اور اصب بھی آتی ہے۔ بیعت، باجعونی اس کا مادہ بیعن ہے جس کے معنی بیچنے کی ہیں۔ مبایعت کا معنی آپس میں خرید و فروخت کرنا ہے، مگر یہاں مبایعت کا معنی آپس میں عہد و پیمان کرنے کے ہیں، گویا جس کے پاس جو تھا اس نے دوسرے کو بیچا۔ صحابہ کرام کے پاس جان و مال، آل و اولاد تھی، وہ بیچا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ جنت کو بیچا۔ ارشاد فرمایا، ترجمہ: بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ قتل اولاد، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اس کی تخصیص اس لیے ہے کہ یہ عرب میں رائج تھا کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور لڑکوں کو بھی فقر و فاقہ کے اندیشے سے مار ڈالتے تھے۔ یہ بہت ہی وحشیانہ بہیمانہ فعل ہے، خون ناحق کے ساتھ قطع رحم اور درندگی بھی ہے۔ اللہ معاف کرے، کیسے کیسے ظالم لوگ ہوتے تھے۔ اور ہم سب کو تو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا اور ہمیں یہ شعور بھی دیا ہے کہ ہم اپنی اولاد سے اللہ کے فضل سے محبت کرتے ہیں، ان کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ اس پر اولاد کو بھی والدین کا شکر گزار رہنا چاہیے کہ کتنے اچھے والدین ملے ہیں۔ کمپیئر کریں نا، اگر موازنہ کریں جاہلیت کے والدین کے ساتھ، الامان والحفیظ۔ یہاں UK میں آپ لوگوں کی معلومات کے لیے عرض کر دوں، وہی زمانہ جاہلیت رپیٹ ہو رہا ہے۔ جی ہاں، جس طرح زمانہ جاہلیت میں بے حجائی ہوتی تھی، اسی طرح بے حجائی ہے یہاں پر۔ اور ماں باپ کی اولاد سے محبت یعنی کہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے، بہت ہی کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں پر متعدد خواتین ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بچے سوشل والوں کو دے دیے ہیں کہ وہ ایک گھر ہوتا ہے، گھر کی طرح بنایا ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، نرسیں وہاں پر ان کی دیکھ بھال کرتی ہیں، وہیں وہ رہتے ہیں۔ کچھ ماں تو ملنے بھی نہیں جاتی، اور کچھ بچے ایسے ہیں انہوں نے اپنی ماں کو دیکھا ہی نہیں ہے، مطلب بچپن سے ہی وہ سوشل میں ہیں۔ اچھا، باپ کیا ہے؟ باپ تو بس برائے نام ہوتے ہیں عام طور پہ، کیونکہ شادی کا وہ پاکستان والا سسٹم نہیں ہے نا، ابھی جینا مرنا ساتھ ساتھ، وہ نہیں ہے۔ تو یہ تو بس 2-4 مہینے اکٹھے رہے اور بچہ ہو گیا تو چلو جی، اور جدا ہو گیا جی، سیپریشن ہو گئی جی، ہماری چھوٹی سی لڑائی پہ جھگڑا ہو گیا، چلو جی وہ اپنے گھر، جی اپنے گھر۔ اور کئی یہاں پر میں نے دیکھے ہیں، ہمارے ظاہر میرا ٹیکسی سے فیلڈ سے وابستہ ہوں تو اس وجہ سے وہ نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ بوائے فرینڈ علیحدہ رہتا ہے اور گرل فرینڈ علیحدہ رہتی ہے، وہ اپنا کام کرتی ہے، یہ اپنا کام کرتا ہے، ملتے ہیں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، یہ میاں بیوی کی طرح ہوتے ہیں۔ اچھا، بعض کی اولاد بھی ہے مگر پھر بھی اکٹھے نہیں رہتے، کیونکہ بنتی نہیں ہے نا، برداشت ہی نہیں ہے ایک دوسرے میں۔ بہت کم ہے جو اکٹھے رہتے ہیں۔ اچھا، بعض ایسے بھی ہیں کہ ایک بچہ ایک سے، دوسرا بچہ دوسرے سے۔ ایک خاتون ہے، اس کے 3 بچے ہیں اور 3 مختلف مردوں سے ہیں۔ اچھا، وہ تینوں بچے نا اپنے باپ سے ملنے جاتے ہیں۔ ان کا ایسے ہوتا ہے نا، بھی ماں نے رکھے ہوئے ہیں نا بچے 5 دن، منڈے ٹو فرائیڈے جیسے، ہفتہ اتوار وہ پھر باپ لے جاتے ہیں، جو اچھے باپ ان کے ہاں سمجھے جاتے ہیں۔ تو وہ بچہ وہ لے گیا، بچی وہ لے گیا، تیسری بچی وہ لے گیا، تو اب یہ مطلب اس کو 2 دن تھوڑی بریک مل جاتی ہے۔ تو اب یہ جو باپ صاحب ہیں یہ اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ناپیاں بھی چینج کر رہے ہیں چھوٹے بچے کے، چھوٹے بچی کی، اور اس کو مطلب نہلا بھی رہے ہیں، کپڑے بھی بدل رہے ہیں، اور سارے وہ کام کرتے ہیں جو عورتیں کرتی ہیں۔ یعنی کہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، یہ عجیب و غریب سوسائٹی ہو گئی ہے ان کی، بالکل یہ عجیب و غریب، بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ ان میں بہن بھائی کی کوئی تمیز نہیں ہے، حتیٰ کہ ماں بیٹے کی تمیز ختم ہو رہی ہے۔
تو ہمیں اسلام پہ، اپنے اسلام پہ ناز ہونا چاہیے، ہمیں اسلام کی قدر ہونی چاہیے، ہم اسلام خود بھی سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں، اور یہ اسلامی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ اس درندگی، اس جانوروں والی زندگی سے بچیں۔ اے کاش، اے کاش، اے کاش۔ بہتان کے بارے میں ہے، بہتان اس جھوٹ کو کہتے ہیں جسے سن کر آدمی مبہوت ہو جائے، مثلاً جھوٹا الزام رکھنا، کسی پر جھوٹ باندھنا، اس کی نہ کہی ہوئی بات اس کے سر منڈنا۔ اس کا بھی احتمال ہے کہ جہاں خاص زنا کی تہمت مراد ہو۔ افطرا کا مادہ فرجہ ہے جس کے معنی جھوٹ کے ہیں، افطرا کے معنی جھوٹ گڑنا ہے، ہر بہتان گڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب افطرا اس کی صفت یا تو توضیح کے لیے یعنی مزید وضاحت کے لیے، اس میں تجرید ہے۔ بین ایدیکم و ارجلکم سے مراد یا تو دل ہے کہ یہ ہاتھ پاؤں کے درمیان ہے، یا انسان کی ذات مراد ہے۔ گناہ میں کسی کی اطاعت نہیں، اچھے کام میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس کام کا بھی حکم دیں گے وہ اچھا ہی ہوگا، اس لیے فی معروف کی قید بیعت کرنے والوں کی تطبیب کے لیے ہے، بیعت کرنے والوں کی تدبیب کے لیے ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ میں جو بھی حکم دوں گا وہ اچھا ہی ہوگا، یا مراد عموم ہے، یعنی میری اور میرے بعد جو بھی تم پر حاکم ہو اس کی ہر اچھی بات میں اطاعت کرو گے۔ اشارہ فرما دیا کہ معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، بیعت کا بدلہ۔ مبایعت میں طرفین کی جانب سے عوض ہوتا ہے، یعنی خرید و فروخت میں صحابہ کرام نے اپنی جانب کا عوض پیش کر دیا، اب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی جانب سے عوض پیش فرما رہے ہیں کہ جو اس بیعت پر ثابت قدم رہا اسے اللہ عز و جل ضرور بضرور اجر عطا فرمائے گا۔ یہ اجر کیا ہے؟ اس روایت میں اس کی توضیح نہیں، مگر سنابحی کی روایت میں بالجنہ ہے، یعنی جنت کا عوض ہے۔ حدود کفارہ ہیں یا نہیں؟ حدود کہتے ہیں اسلامی سزائیں، عقوبات بھی ان کو کہتے ہیں۔ ان گناہوں میں سے کسی کا اگر کسی نے ارتکاب کیا اور اسے اس پر سزا دے دی گئی تو وہ اس کا کفارہ ہے۔ عام طور پر سزا سے حدود اور تعزیر مراد لیا جاتا ہے کہ گناہ کے ارتکاب کے بعد اگر اس مرتکب پر حد جاری ہو گئی، اس کی تعزیر ہو گئی تو اس کا وہ گناہ معاف ہوگا۔ یہی جمہور کا مسئلہ کیا ہے، ان کی دلیل یہ حدیث بھی ہے، دوسری حدیث میں بھی ہے، مثلاً وہ حدیث جو ترمذی و حاکم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، جس نے کوئی گناہ کیا اور اس کو دنیا میں اس کی سزا دے دی گئی تو اللہ اس سے زیادہ کریم ہے کہ اسے آخرت میں دوبارہ سزا دے۔ دوم، جو حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام احمد نے روایت کی، جس سے کسی گناہ کا صدور ہوا اور اس میں گناہ کی سزا اسے دے دی گئی تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ سوم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے طبرانی نے روایت کی، کسی کو گناہ پر سزا دے دی گئی تو اللہ تعالیٰ اس سزا کو اس گناہ کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے۔ احناف کا مسلک و دلیل، احناف کا مسلک یہ ہے کہ حدود تعزیرات گناہوں کے لیے کفارہ نہیں۔ احناف کی دلیل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث پیش کی جاتی ہے جسے حاکم نے مستدرک میں اور بزار اور امام احمد نے اور عبدالرزاق نے روایت کیا ہے، جسے سند الحفاظ علامہ ابن حجر نے صحیح مانا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ حدود کفارہ ہیں یا نہیں۔ یہ حدیث مثبت مدعی نہیں۔ اگر ہمارا مسلک توقف ہوتا جب تو اسے استدلال صحیح ہوتا۔ ہمارا مسلک تو یہ ہے کہ کفارہ نہیں اور عدم علم عدم نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں ارشاد کے وقت معلوم نہیں تھا، بعد میں بتا دیا گیا۔ علاوہ ازیں اصول حدیث کا یہ قاعدہ مسلم ہے کہ مثبت نافی پر مقدم ہوتا ہے، اور حدود کے کفارہ ہونے کو ثابت کرنے والی احادیث مثبت ہیں اور یہ نافی،
اس لیے اس پر وہ حدیث راجح ہوں گی۔ احناف کا استدلال۔ قرآن مجید میں ڈاکوؤں کی سزا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا یہ سزا ان ڈاکوؤں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھاری عذاب ہے۔ یہ آیت اس پر نص ہے کہ سزا صرف دنیا میں ان کی رسوائی کے لیے ہے، اس سزا کے بعد بھی آخرت کا عذاب عظیم ان کے لیے ہے، تو ثابت ہو گیا کہ حدود کفارہ نہیں، ورنہ آخرت کا عذاب ان کے لیے نہ ہوتا۔ نیز اس پر اجماع ہے کہ توبہ سے حد ساقط نہیں ہوتی، حالانکہ حدیث میں فرمایا گیا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو جب توبہ کر لینے سے گناہ باقی نہ رہے تو حد کو بھی ساقط ہو جانا چاہیے کہ جب گناہ ہے ہی نہیں تو پاک کس سے کریں گے۔ کافر پر بھی حد ہے اور کافر کے گناہوں سے پاک ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں، پھر ان پر حد کیوں؟ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا ماعز کے لیے مغفرت چاہو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایک امت پر تقسیم کی جائے تو سب کو کفایت کرے۔ سوال یہ ہے کہ حد جاری ہو گئی، گناہوں سے پاک ہو گئے، پھر استغفار کی کیا ضرورت؟ معلوم ہوا کہ حد یعنی شرعی جو سزا ہے گناہوں کا کفارہ نہیں۔ رہ گئی یہ بات کہ انہوں نے توبہ بھی کر لی تھی، پھر استغفار کی کیا حاجت؟ ضرور انہوں نے توبہ کر لی تھی مگر توبہ قبول بھی ہوئی یا نہیں یہ کیسے معلوم؟ تو ہدایت فرمائی کہ تم لوگ بھی استغفار کرو، یا یہ کہ استغفار سے مراد یہ کہ ان کی توبہ قبول ہونے کی دعا کرو۔ تطبیق۔ جبکہ قرآن مجید کی نص قطعی اور حدیث اور قیاس تینوں سے ثابت ہو گیا کہ حدود نہ گناہوں کے لیے کفارہ ہیں نہ مطہر یعنی پاک کرنے والی، اور حدیث بھی نص قرآنی کی مؤید ہے، تائید کرتی ہے، تو لا محالہ ان احادیث کی تخصیص کرنی پڑے گی جن کے ظاہر سے حدود کے کفارہ ہونے پر استدلال کیا جاتا ہے۔ اول یہ کہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ آدمی جب سزا پاتا ہے تو توبہ ضرور کرتا ہے، جیسا کہ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گزرا، اور غامدیہ خاتون کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس عورت نے ایسی توبہ کی کہ اگر ناجائز ٹیکس لینے والا بھی کرتا تو اسے بخش دیا جاتا۔ چونکہ یہ سزائیں توبہ کے لیے سبب ہیں اور سبب بول کر مسبب مراد لینا عرف عام ہے، اس لیے ان تمام احادیث میں مراد یہ ہے کہ وہ حدود تعزیر کے ساتھ توبہ بھی کرے تو کفارہ ہے۔ تعارض کے وقت بجائے قرآن مجید کے احادیث ہی میں تقیید کی جائے گی، قید لگا دی جائے گی۔ ایک تعویل یہ ہے کہ نصاب میں عوقب وغیرہ سے مراد مصائب و علام و تکالیف ہیں، جیسا کہ احادیث میں وارد ہے کہ اگر مسلمان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے۔ اس سلسلے کی چند احادیث درج ذیل ہیں۔ ہر تکلیف مسلمان کے لیے سیئات کا کفارہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو تکلیف، اذیت، اندوہ، حزن، غم پہنچتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا بخار کو برا مت کہو، یہ بنی آدم کے گناہوں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا جب میں اپنے کسی بندے کی دونوں آنکھیں لے لوں اور وہ صبر کرے تو اس کی عوض اسے جنت دوں گا۔ نیز سب کو معلوم ہے کہ ارشاد فرمایا بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے شہید 5 ہیں، جو طاعون میں مرا، جو پیٹ کی بیماری میں مرا، جو ڈوب کر مرا، جس پر دیوار گری اس سے دب کر مرا، اور اللہ کے راستے میں شہید۔ ابو داؤد اور نسائی میں جابر بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہید 7 ہیں، 5 یہ اور جو نمونیا میں مرا، اور جو عورت بچہ پیدا ہونے کے صدمے سے مری۔ اس قسم کی احادیث کا پورا دفتر ہے۔ ان چند احادیث سے ظاہر ہے کہ امراض، آلام، تکالیف، اذیتیں، غم و اندوہ، حزن و ملال
یہ سب گناہوں کا کفارہ ہیں، حتیٰ کہ ان میں بعض ایسے اہم ہیں کہ ان میں مرنے والا شہید ہوتا ہے۔ حدیث عبادہ اور بقیہ ان سب احادیث میں جو اوپر گزری، اس کا بھی احتمال ہے کہ یہی سزائیں مراد ہوں۔ اگرچہ جہاں علماء نے عام طور پر صغائر کی تخصیص کی ہے، لیکن یہ ارشاد کہ اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں کا کفارہ کر دے گا بتا رہا ہے کہ اللہ عز و جل کی شان کریمی سے کیا بعید کہ وہ مصائب و آلام کو کبائر کا بھی کفارہ بنا دے۔ حضرت علی کی حدیث میں اس کا اشارہ واضح موجود ہے۔ اس میں فرمایا، اس میں فاعل اللہ عز و جل ہی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ دنیا میں جو سزائیں ملیں وہ بھی اللہ عز و جل ہی نے دیں۔ حدود و تعزیر کو کوئی نہیں کہتا کہ اللہ نے حد جاری کی، اگرچہ سب کچھ اسی کی طرف سے ہے، مگر جہاں گفتگو عرف کی ہے۔ پھر روزمرہ کا تجربہ ہے کہ جب انسان کسی بیماری یا مصیبت میں پھنستا ہے تو بہت صدق کے دل سے توبہ کرنے لگتا ہے۔ وہی تعویل یہاں بھی ہو سکتی ہے کہ مراد یہ ہے کہ انہیں مصائب و آلام کے ساتھ توبہ کرے، اور چونکہ یہ مصائب و آلام توبہ کے اسباب ہیں اس لیے اسی پر اکتفا فرمایا۔ یہ بیعت کب ہوئی تھی؟ علاوہ ازیں حدیث زیر بحث میں اختلاف ہے، یہ ہے کہ یہ بیعت کب ہوئی تھی۔ علامہ ابن حجر کی تحقیق یہ ہے کہ یہ بیعت فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی، اور علامہ عینی کی تحقیق یہ ہے کہ یہ بیعت العقبۃ الاولیٰ کے وقت ہوئی، اور یہی امام قاضی اعجاز اور دوسرے ائمہ اعلام کی رائے ہے۔ اس تقدیر پر اس حدیث زیر بحث میں فعوقب سے حدود و تعزیر مراد ہی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اس وقت تک حدود تعزیر نازل ہی نہیں ہوئے تھے۔ شرک مستثنیٰ ہے۔ ومن اصاب من ذالک میں ذالک کا اشارہ مذکور کی طرف ہے، اور مذکور میں شرک بھی ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر معاذ اللہ کوئی اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے اور اسی حالت میں قتل کیا جائے تو اس پر فریقین کا اجماع ہے کہ یہ جہنمی ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس حدیث کے عموم سے کفر و شرک خارج ہیں، اس لیے کہ فرمایا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز نہیں معاف فرمائے گا۔ جب کتاب اللہ سے کتاب اللہ کی تخصیص درست تو حدیث کی بدرجہ اولا درست۔ تو ماشاءاللہ حدیث نمبر 18 کافی طویل تھی اور اس کی شرح بھی مکمل ہوئی اور ہمارا ٹائم بھی مکمل ہو گیا۔ تو آپ کی توجہ کے لیے ایک بات میں دوبارہ عرض کر دوں کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے جتنے بھی عنوان باندھے ہیں نا اپنی بخاری شریف میں، یہ تقریباً احناف کے خلاف ہیں، کیونکہ وہ شافعی تھے یا خود مجتہد تھے، دو قول ہیں، تو ان کا جو اجتہاد تھا یا ان کا جو مذہب تھا وہ احناف کی اپوزٹ تھا۔ تو وہ مطلب روایت لاتے ہیں جس سے وہ اپنا مسلک بیان کرتے ہیں۔ پھر ہمارے علماء اللہ تعالیٰ ان میں برکتیں عطا فرمائے، وہ امام بخاری علیہ رحمہ کی خدمت میں جواب عرض کرتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عقوبات گناہوں کا کفارہ ہیں، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ دیگر احادیث میں آیات میں یہ چیز بیان ہوئی ہے کہ عقوبات گناہوں کا کفارہ نہیں، بلکہ یہاں عقوبات شرعی حدود کی بجائے اگر تکلیف مراد لی جائے کہ بندہ مومن کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو پھر آپ کی بات بالکل درست ہے، اور اگر آپ شرعی حدود مراد لیں تو پھر آپ کا یہ استدلال درست نہیں ہے۔ تو یہ تقریباً بخاری شریف میں یہی ہے، اسی لیے میں نے بخاری کا ہی انتخاب کیا عالم کورس اردو کے لیے کہ یہ وہ جاندار شاندار کتاب ہے کہ جس کی ساری حدیثیں تقریباً صحیح ہیں۔ صحیح غلط کا اپوزٹ نہیں ہے، صحیح کا مطلب صحیح الاسناد، مطلب کہ یہ بات بالکل سچی ہے، یہ بھی بات درست، اور یہ بھی کہ اس کی جو سند ہے وہ بالکل صحیح ترین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ روایت ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ تو جواباً شرح میں نزہۃ القاری میں علامہ شریف الحق امجدی علیہ رحمہ علماء احناف کی عربی شروحات سے ہمیں بتا دیتے ہیں کہ اس حدیث کا احناف کیا مطلب لیتے ہیں اور اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے احناف کے لیے، اور اسی لیے بخاری شریف کو زیادہ اہمیت کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے
اور بیان کیا جاتا ہے، اور جب اس کی شرح ہم پڑھ لیتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ جو حدیث بظاہر ہمارے خلاف لائے تھے وہ ہمارے خلاف نہیں ہے، بلکہ ہمارا بھی اسی حدیث پہ عمل ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ عقوبات گناہوں کا کفارہ ہیں، ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ عقوبات نہیں بلکہ تکالیف گناہوں کا کفارہ ہیں۔ تو یوں مطلب ایک تعویل کرتے ہیں ہم اس میں۔ وجہ اس کی کہ قرآن آیات بھی ہیں ہمارے مسلک کی تائید میں، دیگر احادیث بھی ہیں ہمارے مسلک و مذہب کی تائید میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔